جب کوئی غلط کام کرتا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے مکھی کو بھگا دیتا ہے ویسے ہی اس کو لگتا ہے، لیکن مومن وہ ہے۔ آؤ چند مناظر میں تم کو سناؤ۔ گوال نگرہ کے لوگوں، گاجول اور مالدہ اور بنگال کے لوگوں، سنو چند مناظر کو سنو۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں چند لوگوں نے غلط کام کر لیا، یا یہ سمجھو ایک صحابی ہے یا ایک صحابیہ ہے، وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس، غامدیہ قبیلے کی رہنے والی ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول طاہر نے مجھے پاک کر دیجئے، میں نے غلط کام کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا، میں نے سیکس کر لیا، اپنی جوانی کے اوپر کنٹرول نہ کر سکی، اور اللہ کے رسول میں نے غلط کام کر لیا، اب مجھے سزا دیجئے۔ کیونکہ اس کو معلوم تھا دنیا کی سزا تو چلو برداشت کیا جا سکتا ہے، آخرت کی سزا کو کیسے برداشت کروں؟ اس کو معلوم تھا، وہ جانتی تھی اس بات کو کہ ہم کیسے برداشت کریں گے آخرت کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ وہ عورت چیخ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کام کے کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر ایک بچے نے جنم لے لیا ہے، میرے پیٹ کے اندر ایک بچے نے جنم لے لیا ہے، اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں اللہ کے رسول مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی سزا نہیں دے سکتا ہوں، ابھی نہیں دے سکتا ہوں، جاؤ بچے کو پہلے جنم دے لو اس کے بعد آنا۔ عورت گئی، بچے کو جنم دیا، پھر آئی اللہ کے رسول اب تو سزا دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، بچے کو کھلاؤ پلاؤ، جب یہ کھانے لگے چلنے لگے اس کے بعد آنا، تب میں تمہیں سزا دوں گا، کیونکہ تم نے غلطی کی ہے، بچے کا کیا قصور ہے۔ جب وہ بچہ کھانے پینے کا لائق ہوا، عورت آئی، سنو گوال نگر اور گاجول کی لڑکیوں سنو، خوف الہی رکھنے والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہے، سنو غور سے سنو، اگر اللہ کا ڈر ہے خوف ہے تو سنو، تم سے بھی بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں دنیا میں آئی، تم سے بھی بڑی بڑی حسینائیں دنیا میں آئی، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اپنے اپنے قبروں کے اندر لیٹی ہوئی ہیں، سڑ گئی گل گئی ختم ہو گئی۔ او سماج کی بہنوں سنو، غلطی کرنے کے بعد کم سے کم احساس تو ہونا چاہیے، اللہ سے کم معافی تو مانگ لو، توبہ کر لو، توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر توبہ نہ کیا تو میرے بھائیو، توبہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وہ عورت آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اب کو سزا دے دیجیے، اب تو بچہ کھانے بھی پینے لگا نا، اللہ کے رسول نے اس کو سزا دی، زمین کے پر گڈھا کرنے کا حکم دیا، اس عورت کو زمین کے اندر گاڑ دیا، اور سر دکھنے لگا تو پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسا پتھر مارا کہ خون کا پھوارا ایسا نکلا کہ اس کے جسم کے اوپر، اس کے کپڑے کے اوپر لگ گیا۔ حضرت خالد کی زبان سے نکلا کیسا ہے جی گندی عورت کا خون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خالد اپنی زبان کے اوپر لگا، اے خالد جو تم کہہ رہے ہو یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ کے رسول غلط کہے تو گندی عورت تھی، غلطی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا خالد تمہیں معلوم نہیں ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے، 70 پاپیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 پاپیوں کے پاپ دھل جائیں گے، 70 پاپیوں کے پاپ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے بتائی، اس عورت نے کیسی توبہ کی۔ گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے، گناہ کرنے کے بعد گناہ، گناہ کرنے کے بعد گناہ، گناہ کرنے کے بعد گناہ۔ جیسے انسان کو بیماری ہوئی، مان لیجیے علاج کیا ٹھیک، بیماری پہ بیماری ہو رہی ہے، علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ بیماری اگر پورے جسم میں پھیل گئی تو بچے گا؟ کینسر نے پورے طور پر قبضہ کر لیا تو بچے گا؟ نہیں بچ سکتا ہے۔ یہی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا لوگوں سنو،
آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ لوگوں سنو اور دیکھو یہ گناہ جو ہوتا ہے ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبی نقطۃ سوداء، جب کوئی بندہ یا بندی، کوئی لڑکا یا لڑکی غلط کام کرتا ہے، سنیے گوال نگرہ کے لوگوں سن لو، جب کوئی لڑکا یا لڑکی غلط کام کرتا ہے، ظاہر سی بات انسان غلط کام ہو ہی جاتا ہے، ایسا تھوڑی کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، کل بنی آدم خطا، ہر کوئی خطا کار، ہر کوئی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبی نقطۃ سوداء، اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا دھبا، بلیک پوائنٹ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ گیا، ایک لگ گیا۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ وَنَزَعَ، اگر اس نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، گڑ گڑایا رب کے سامنے، رویا دھویا، اے اللہ میں نے زنا کر لیا، میں نے شراب پی لی، اللہ میں نے جھوٹ بولا، اے اللہ میں نے نماز چھوڑ دی، اے اللہ میں نے فلاں کو مارا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہے، اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اے اللہ میں بے پردہ ہو کر کے گھوما کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر کوئی مرد اگر توبہ کر لے یا کوئی عورت توبہ کر لے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر توبہ کر لے تو اس دل کے اندر جو دھبا لگا رہتا ہے، بلیک پوائنٹ لگا رہتا ہے، وہ کالا دھبا اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یا دل کلین ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کالا دھبا نکل جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی، اگر اس نے معافی نہ مانگی، اگر وہ اللہ کے سامنے رویا نہیں، گناہ کیا، کوئی فرق نہیں، ایک مرتبہ زنا کیا، چلو ایک بار اور کر لے، پھر کیا، پھر ایک بار اور کر لے، شراب پیا، ایک بار دو بار تین بار چار بار پیتا چلا گیا، نماز چھوڑ دی، ایک بار دو بار اور چھوڑتا چلا گیا، میرے بھائیوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو جیسے بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، پورا کا پورا جسم جب پورے جسم میں بیماری پھیل جاتی ہے اور جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اسی طریقے سے جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پورے دل کے اوپر وہ کالا دھبا ہوتے ہوتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ اسی کو قرآن نے ران کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ران، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر ران ہو گیا ہے، زنگ لگ گیا ہے۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ مولانا صاحب، پڑھتے جاؤ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، کوئی اثر نہیں ہوگا، قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، حدیثیں سناتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے فرمان سناتے جاؤ، صحابی اور صحابیات کے واقعات سناتے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دلوں کے اندر اب تو زنگ لگ گیا۔ قرآن کی آیتیں اب ان کے دلوں کو اثر نہیں کرے گی، قرآن کی آیتیں اب ان کے دلوں کو نہیں بدل سکتی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے۔ آج ہماری لڑکیاں بے حیا ہو گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں کے اندر زنگ لگ گیا۔ ہمارا نوجوان طبقہ، سماج کی یہ نوجوان جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے، قوم جو ریڑھ کی ہڈی ہے، کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے، کبھی کہا تھا کسی قوم کو اگر تباہ و برباد کرنا ہو، کسی قوم کو اگر تباہ و برباد کرنا ہو تو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بندوق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مارنے کی ضرورت اور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی پھیلا دو۔ کہا تھا کبھی صلاح الدین ایوبی نے، آج ہمارے قوم کے اندر بے حیائی پھیل گئی ہے، یہ قوم بے حیا ہو چکی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سننے کے باوجود کوئی اثر نہیں۔ وہ تو فضیل ابن عیاض
آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، کسی کو پکڑتا تھا چھین لیا کرتا تھا، کسی کے گھر میں جا کر کے ڈاکہ ڈال لیا کرتا تھا۔ فضیل ابن عیاض جب ایک مرتبہ ایک بلڈنگ کے اوپر چڑھنے لگا، ایک مکان کے اوپر چڑھنے لگا، تو قرآن کی آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ جب قرآن کی آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی، کیا بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے تیرا دل کانپنے لگے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تیرا دل کانپنے لگے، تم برائیوں کو چھوڑ دو؟ فضیل ابن عیاض اتنا بڑا ڈاکو بلڈنگ میں چڑھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں کسی لڑکی کی آواز قرآن کے پڑھنے کی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، پہلی کی لڑکیاں مرد حضرات رات میں اٹھا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ قرآن پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، تہجد کی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کل کی لڑکیاں رات میں اٹھتی ہے تو بوائے فرینڈ کو کال کرتی، رات بھر پب جی گیم میں لگا ہوا، پتا نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنا بڑا نشہ ہے۔ حد ہو گئی میرے بھائیوں، حد ہو گئی۔ فضیل ابن عیاض چیخ کر کے کہتا ہے، ہاں وہ وقت اب آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا کہ اللہ کے ڈر سے دل کانپنے لگے۔ اسی وقت اس نے توبہ کیا، معافی مانگی، بہت بڑا متقی اور دیندار اس کے بعد وہ بن گیا، بہت بڑا محدث بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، سوچو، آج ہمارے سماج کے اندر اتنی زیادہ برائیاں ہونے کی وجہ سے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے، دلوں کے اندر زنگ لگ گیا۔ آج دین کا علم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تقریریں ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھتی نہیں ہے، ہماری کھوپڑی میں صرف گوبر بھر گیا ہے، دنیا کی چیزیں بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہے۔ آج ہم قرآن کی آیتیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کی آیتیں یاد نہیں کر پاتے۔ کھڑا کر دو میں 10 لوگوں کو سنائیے جنازے کی نماز نہیں سنا سکتے، اٹھا دو بتائیے پورے نماز تم پڑھتے ہو؟ ہاں مولوی صاحب پڑھتا تو ہوں۔ کب؟ ارے جمعے جمعے کے لیے پڑھتا تو ہوں۔ اچھا نماز کا طریقہ بتاؤ، سجدے میں جاؤ کون سی دعا پڑھو، رکوع میں جاؤ کون سی دعا پڑھو، دونوں رکوع دونوں سجدے کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے نہیں معلوم، گھر کے اندر جاؤ کون سی دعا پڑھو نہیں معلوم، کچھ نہیں پتا، دین کا علم نہیں حاصل ہو پا رہا ہے، یاد نہیں ہو پا رہا، قرآن کی آیتیں حدیثیں یاد نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام شافعی نے کبھی اپنے استاد وکی بن جراح سے یہی سوال کیا تھا، اے میرے استاد محترم وکی بن جراح ذرا یہ بتائیے، جب میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، مجھے قرآن یاد نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے حدیثیں یاد نہیں ہو پا رہی ہے، اے میرے استاد محترم بتائیے کیا ریزن ہے، کیا کارن ہے، کیا وجہ ہے؟ امام وکی بن جراح نے اپنے شاگردہ امام شافعی کو کہا تھا، امام شافعی جانتے ہیں نا، 4 بڑے بڑے امام جو ہمارے یہاں بڑے فیمس ہے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ 4 بڑے بڑے امام جو ہمارے درمیان بڑے فیمس ہیں۔ امام شافعی نے اپنے استاد وکی بن جراح سے کہا تھا، ان کے استاد نے ایسے موقع پہ جواب دیا تھا، تمہیں اگر قرآن کی آیت یاد نہیں ہو پا رہی ہے، اگر تمہیں دین کا علم نہیں مل پا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ شکوتو جس کو امام شافعی نے عربی اشعار میں اس طرح سے پرویا ہے، شکوتو الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کیا کہا؟
وَأَخْبِرْنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ محترم سے جب پوچھا اور میں نے شکایت کی کہ مجھے دین کا علم نہیں مل پا رہا ہے، میں قرآن پڑھنے کی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتا ہے، اے میرے استاذ محترم بتائیے ریزن کیا، کارن کیا ہے؟ جواب یہی دیا تھا شکوت الی وکیل سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ میرے استاذ نے کہا تھا کہ برائیوں کو چھوڑ دے، غلط کاموں سے توبہ کر لے، غلط کاموں کو ختم کر دے، اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دے، نیکیاں شروع کر دے، نیکیاں اپنی زندگی میں لانا شروع کر دے۔ وَأَخْبِرْنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور میرے استاذ محترم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا علم، مجھے یہ بھی خبر دیا تھا وَأَخْبِرْنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، کہ بے شک اللہ کا علم نور ہے، روشنی ہے، روشنی، اللہ کا علم روشنی ہے، نور ہے، اور اللہ اپنا نور، اپنی روشنی نافرمان اور گنہگار لوگوں کو عطا نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، سوچو، ان تمام چیزوں کو اگر غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں میں اثر نہیں کر رہی ہے، ہمارے دلوں میں اثر نہیں کر رہی ہے۔ نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، مدارس کی حفاظت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے یہاں کے علماء اور اپنے یہاں کی اماموں کی کوئی عزت نہ رہی۔ میرے بھائیوں، وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے۔ آؤ ذرا میں دکھاؤں گناہوں کے اثرات۔ گناہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا کیا ہوگا جانتے ہیں؟ گناہ کوئی کرتا ہے جیسے نماز چھوڑ دیا، نماز گناہ چھوڑنا ہی گناہ ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، آپ نے سوچا نہیں کوئی بڑی بات نہیں، نماز چھوڑ دیا کیا ہے؟ گوشت تو کھاتے ہیں، ہاں جلسہ میں چلے جاتے ہیں، گھوم پھر لیتے ہیں، تو ہم تو پکے جنتی بن گئے، تو پکے جنتی بن گئے، چندہ وندہ دے لیا، سمجھتے بس جنت کنفرم۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں تم اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے، اتنا آسان نہیں جتنا ہم اور آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ گناہ کر رہے ہو تو اس کا اثر زندگی میں بھی پڑے گا، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن پڑے گا۔ آؤ آؤ گوال نگرہ اور کاجول کے مسلمان بھائیوں اور یہاں کی بہنوں سنو، اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا اگر جو نماز نہ پڑھے یعنی گناہ کرے، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نماز پڑھے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، کل قیامت کے دن یہ نماز دلیل بن جائے گی، برہان بن جائے گا، اور یہ نماز کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گا، جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لیکن اگر نماز نہ پڑھی، گناہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيَّ بن خلف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کی حفاظت ہی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اس کو نہ روشنی ملے گی، نہ یہ نماز دلیل ہوگی، نہ نجات ملے گی، بلکہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا گنہگار لوگوں دیکھو تمہارا اس گناہ کا اثر دیکھو، دنیا میں چھوڑو، دنیا میں جو اثر ہوگا بھی میں بتا رہا ہوں، آخرت میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایسے گنہگار لوگوں کو فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ گناہ کا اثر دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں گناہوں سے بچو۔ گناہ کا اثر جان رہے ہیں آخرت میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، معلوم ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آؤ قرآن اور حدیث سنتے چلے جاؤ میرے بھائیوں۔ جو دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے انجوائے کی زندگی گزار رہا ہے، رحمان کو نہیں پکارتا ہے، اپنے رب کو نہیں پکارتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ کا
کہتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، کمائے گا لاکھوں میں لیکن چین نہیں، سکون نہیں، آرام نہیں، بے چین کی زندگی کاٹے گا، ٹینشن کی زندگی کاٹے گا، آرام اس کو نہیں ملے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ بتائیے گناہ کا اثر دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد کل قیامت میں اس کو اندھا بنا دے گا۔ دنیا میں تھا تو دیکھا ہی نہیں ہے، بتا رہا تھا یہ زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، سب سنتا تھا مولوی صاحب کی بات۔ ارے یہ مولوی صاحب کہہ رہے کرنے دو، کہنے دو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں مرنے کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں خبر ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہارے شریر کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنا خوبصورت دکھنے میں لگ رہے ہو۔ یہ خوبصورتی کون دیکھتا؟ دنیا والے ہے نا۔ یہ لڑکے جو تمہاری خوبصورتی کے دیوانے، او میری بہنوں، گوال نگرہ کی لڑکیوں، سنو، اپنے ماحول کو حیا والا ماحول اور رسول کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا طریقہ اور ماحول اسلامی کلچر اپنے سماج کے اندر پیدا کرو۔ میری بہنوں تم کر سکتی ہو، تمہارے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، جنتوں کے مناروں کے ایک گھر کو وہ جہنم بنا سکتی ہے اور ایک گھر کو وہ جنت بھی بنا سکتی ہے۔ اور میری بہنوں تم یہ کر سکتی ہو، جب کرناٹک کے اندر پروٹیسٹ کر سکتی ہے وہ جس کو پردہ کے پیچھے اس کو روکا جا رہا ہے، کالجوں کے اندر انٹری نہیں کرنے دی جا رہی ہے، کتنے بچوں نے اپنا نام کٹوا لیا۔ ہائے افسوس میرے بھائیوں، غور کرو، تمہیں تو آزادی ملی ہوئی ہے، دیدی زندہ باد۔ انہوں نے واقعی رکھا ہے کہ ہندوستان واقعی سب کا یہ ملک ہے، سب اپنی آزادی کے ساتھ زندگی کاٹ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم ممتا جی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی اس چیز کی لاج رکھی ہوئی ہے۔ اور میری بہنوں پردے میں تم رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، پردے میں نہیں رہو گی تو تمہاری عزت چلی جائے گی۔ عزت تمہیں اسلام میں ملی ہے اور اسی میں تمہیں عزت ملے گی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ اللہ سے حیا کرو۔ حیا کس سے کرو؟ اللہ سے کرو، اللہ سے حیا کرو۔ اللہ سے کیسے حیا کرے بھائی؟ اللہ سے کیسے حیا کرے؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، جیسے اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے، تم اللہ تعالیٰ سے ویسے شرم کرو، ویسے حیا کرو۔ اب اللہ سے کیسے شرم کریں بھائی؟ ہاں کیسے معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے، اللہ سے شرم کرتے، اللہ سے حیا کرتے۔ آپ نے فرمایا میں اس حیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں ان تحفظ الراس وما با والبطن وما ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے سر کی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت سمجھ رہے ہیں؟ سر کی حفاظت مطلب یہ سر اگر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے۔ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفظ الاحفظی کے اندر باقاعدہ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے سر جھکے تو اللہ کے سامنے، قبروں میں نہیں، مزاروں میں نہیں، بابا کے سامنے نہیں۔ آج تو سر نہ جانے کہاں کہاں جھک رہا ہے، اب اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا اور بہت لمبی چوڑی تقریر ہو جائے گی۔ ان تحفظ الراس وما بعد، اپنے سر کی حفاظت کر، یعنی سر کو اللہ کے علاوہ کہیں اور مت جھکا۔ اور اس سر کا ایک اور معنی بتا گیا سر کی حفاظت کا مطلب، یہ سر فخر اور تکبر سے نہ اٹھے۔ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، آج دیکھیں تھوڑا سا پیسہ ہوگا ایسا لگتا ہے کہ فرعون قارون بن گیا ہے، سلامی نہیں کرے گا کسی کو، تھوڑا سا پیسہ ہو گیا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے۔
घमंड, तकब्बुर, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आ चुकी है। गुनाह तो है। वलबत वमा हवा, और अपने पेट की हिफाजत कर, पेट की हिफाजत कर, सर की हिफाजत कर, सर से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, अटैच है, उनकी हिफाजत कर। सर से कौन सी चीजें जुड़ी हुई है? ये कान है, ये आंखें, ये नाक है, ये जबान है, ये सर के ऊपर ये दिमाग है, इन चीजों की हिफाजत कर। यानी इन कानों से गलत चीजों को न सुन, इन आंखों से गलत चीजों को न देख, इस जबान से झूठ न बोल, जो इस जबान से गाली न दे। इसका मतलब यही है, सर की हिफाजत कर, और सर से जो चीजें जुड़ी हुई है उसकी भी हिफाजत कर। सर की हिफाजत का मतलब समझ रहे हैं ना? आज देख रहे सर की हिफाजत भी नहीं, अल्लाह के सामने तो झुक ही नहीं रहा है ना। और आंख की हिफाजत कहाँ हो रही? लगा हुआ मोबाइल में। हाँ, जलसों में गया, इधर उधर देख रहा, कौन है, कैसी है, क्या है, नहीं है, छेड़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये कौन? आंख की हिफाजत, ये हाथ की हिफाजत टच कर रहा है, धक्के मार करके जा रहा है। कोई मतलब ही न रहा। मेरे भाइयों, हया, अल्लाह से हया करने का मतलब यही है कि तुम अपने सर की हिफाजत कर, और अपनी आंखों की, अपनी आंखों की, अपने कानों की हिफाजत कर, अपनी जबान की हिफाजत कर। कहीं बुखारी के अल्फाज में यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मैयज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्नह। ओ लोगों, तुम दो चीजों की जमानत हमें दे दो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। दोनों पैरों के दरमियान जो शर्मगाह, उसकी तुम जमानत दे दो, और तुम अपने जबान की जमानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। यही है सर की हिफाजत, और सर से जो चीजें जुड़ी हुई है उसकी हिफाजत। यानी सर की भी हिफाजत कर, और सर से जो चीजें अटैच है, कान, गलत काम नहीं, गलत चीजें नहीं सुनेंगे। आजकल देखिए, ईयरफोन लगा लिया, गाने सुन रहे हैं। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जब तक भोजपुरी गाना न लगाए, उसको ड्राइविंग करने में मजा ही नहीं आता। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे मोबाइल के अंदर बच्चों को दे दिया, और बच्चा गलत चीजें देख रहा है। आज बच्चा को बेहया हमने बना दिया है। बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल किसने दिया? आपने दी है। वो बच्चा वो चीजें 10-12 साल में, 9 साल में देखता है जो जवान होने के बाद देखना चाहिए। आज बच्चा को बेहया तुम बना रहे हो, उनकी आंखों की हिफाजत तुम नहीं करा रहे हो। इस वजह से वो बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो मेरे भाई, वो आज तो उसने देख लिया है, अब उसकी प्रैक्टिस वो करेगा, मश्क करेगा, वो जिना तक भी करने के ऊपर आ जाएगा। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ख्याल किया है, फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और औलादकुम बिस्सलाति व मबनाउ 7 सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व मबनाउ 10 सिनीन। जब बच्चा 10 साल का हो और फिर भी नमाज न पढ़े तो उसको मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मेरे भाइयों, ये नमाज इंसान को बेहयाई और बुराइयों से रोकती है, लेकिन ये कराएगा कौन? ये बाप माँ, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है। बच्चों को 2-4 साल हुआ, पहुंचा दिया स्कूल, हाँ, पहुंचा दिया कॉलेज, ऐसी जगहों में जहां पे हया नहीं। मेरे भाइयों, अपने समाज के अंदर इस चीज को लाओ, अल्लाह से शर्म करो, और पेट की हिफाजत कर। यानी पेट के अंदर हराम चीजों को जाने न दो, हलाल चीजों को जाने दो, और पेट से जो चीजें जुड़ी हुई उसकी भी हिफाजत कर। पेट से जुड़ी हुई ये दोनों पैर है, यानी ये पैर अगर जाएंगे, ये कदम जाएंगे तो अच्छी जगहों में, नेक जगहों में लेकर के जाया करो। यानी अगर जलसा जुलूस हो तो प्रोग्राम की जगहों में जाओ, और बगल में दूसरा जलसा चल रहा तो वहां मत जाओ। यानी बाजार से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, मस्जिदों में जाओ, मदरसों में जाओ। मेरे भाइयों, इन पैरों के बारे में भी कल कयामत के दिन सवाल होगा, इन हाथों के बारे में भी कल कयामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से फरमाते हैं कि ज्यादातर अल्लाह के रसूल दुआ किया करते थे,
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حیا کرنے کا یہی مطلب ہے اپنے جسم کے باڈی کے شریر کے جو ٹکڑے ہیں، جو پارٹ ہیں، اس کی حفاظت کیا کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں عرش میں ہوتے ہوئے فرش کی ساری چیزوں کو جان رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سمندر کے اندر رہنے والی تمام مخلوق کو بھی وہ جانتا ہے، تمام چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل تم کہیں رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے، اللہ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ڈر اور یہ خوف آ جائے تو جو گناہ اور آپ کر رہے ہیں، گناہ ختم، گناہوں کے اثرات نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، کمزور، آج کمائی نہیں ہے، آج غریب پہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آؤ میں ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو، اگر آپ کو مالدار بننا ہے تو اللہ کی عبادت کو، گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا میرے بندو تفرغ لعبادتی املا قلبک غیرن وعمل یدیک رزقن، اے میرے بندو میری عبادت کر لے، میری پوجا کر لے، میری بھکتی کر لے، میرے لیے زندگی گزار لے۔ املا قلبک غیرن، ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے، ہم تمہیں امیر بنا دیں گے، ہم تمہیں امیر بنا دیں گے، ہم تمہیں غنی بنا دیں گے۔ وعمل یدیک رزقن، اور اے میرے بندو ہم تمہیں اتنی زیادہ روزی دے دیں گے، روزی اتنی زیادہ دے دیں گے جس چیز کو چھو گے سونا بن جائے گا۔ پھر فرمایا اے میرے بندو اگر ولا تبعد منی، اگر تم نے میری عبادت نہ کی، میری پوجا نہ کی، میری بھکتی نہ کی، آزان سن لینے کے بعد گھر کے اندر بیٹھے رہے، بیوی سے چپکے رہے، بچوں میں لگے رہے، کاروبار میں ڈوبے رہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم نے میری عبادت نہ کی، املا قلبک فقرا، تو ہم تمہیں فقیر بنا دیں گے، واملا یدیک شغلا، اور ہم تمہیں اتنا بیزی کر دیں گے، اتنا مشغول کر دیں گے کہ تیرے پاس نماز کے لیے بھی ٹائم نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا حدیث سنتے چلے جائیے، غور کیجیے آج ہمارے سماج کے اندر کتنی زیادہ گندگی آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جب چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر عبادت نہیں کرو گے تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ 1.25 گھنٹے کی جو تقریر 1 بجے تک کرنا ہی تھا، 1 بجنے ہی والا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے بھائیوں یہ عبادت مولویوں کے لیے بھی ہے، یہ عبادت سب کے لیے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ عبادت سب کے لیے۔ سانس بند عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ کتنے لوگ تھے جو کورونا میں چلے گئے، اچانک موت آ گئی۔ میرے بھائیوں موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج ہے تو کل آج کی زندگی پتہ ہی نہیں کہ کب زندگی ختم ہو جائے گی۔ بادروا بالاعمال فتنہ، فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کر لو۔ محمد رسول اللہ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے نیکیوں میں جلدی کر، نیکی کر، نیکی کر۔ اور آپ یہاں تک کہ اور یہ جب حضرت عبداللہ سے کہا کہ دنیا کو یہ مت سمجھو کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اذا مسیت فلا تنتظر الصباح، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کر، صبح کر تو شام کا انتظار نہ کر، عبادت میں جلدی کر، عبادت کرتا چلا جا۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو نیکیوں کی طرف آؤ، گناہوں سے بچانا ہے تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں کہ جو گنہگار لوگ ہیں، جو مجرم ہے، جو شرابی ہے، جو پاپی ہے، جو جواری ہے، جو بے نمازی ہے، ان سے دوستی ریجیکٹ کرو، ان سے دوستی ختم کرو، ان کو انفرینڈ کرو، اور ان سے دوستی کرو جو نمازی ہے، جو دیندار ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو حیا والی لڑکیاں ہیں، ان کو اپنی سہیلیاں بناؤ۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا امام کائنات اگر کسی کو جاننا ہو یہ کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا یہ کیسا ہے۔ اس وجہ سے دوستی بڑے سوچ سمجھ کر کے کیا کرو۔ اور آخری بات، اگر گناہوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام یہ کرنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگو، رو گڑ گڑاؤ کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اللہ کے رسول بھی گڑ گڑایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول تو دن بھر کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، 100 سے زیادہ مرتبہ۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم
من ذنبک وما تاخر، جن کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے، صحابہ معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیو توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اللہ کو یہ معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ بندہ کی وہ خواہش پوری نہ کروں جو وہ کچھ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگو اور یہ کہو اللہم اجعلنی من المتقین، اللہم اجعلنی من المؤمنین۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ یہ مومن بنائے گا، اللہ ہی متقی بنائے گا۔ لیکن میرے بھائیو حرکت میں برکت ہے۔ اگر آپ حرکت ہی نہیں کرو گے، گھر میں بیٹھے ہوئے متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، کسی مولانا کے پاس جا کر کے دین نہیں سیکھو گے، مدرسے میں جا کر کے سیکھو گے نہیں، مسجد میں جا کے پڑھو گے نہیں، تو میرے بھائیو ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو گناہوں سے بچو، گناہوں سے توبہ کرو، نیکی والا عمل کرنے کی کوشش کرو۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک بج چکا ہے اور مجھے کلکتہ نکلنا ہے، وہاں کل پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ اور نیکیوں میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو برائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہماری زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ کے طریقے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔